دنیا میں سب سے کم ہم ٹیکس دیتے ہیں. 22 کروڑ ہماری آبادی ہے. مشکل سے 22 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. 22 لاکھ لوگ کیسے اٹھا سکتے ہیں بوجھ 22 کروڑ لوگوں کا؟ یہ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیسے ہم انفراسٹرکچر ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کیسے ہیومن ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں؟ تعلیم سے کیسے کر سکتے ہیں جب پیسہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس؟ ابھی میرے سارے ایم این ایز باری باری میرے پاس آئے پروجیکٹس لے کے، کم از کم کو 500 ارب روپے کے پروجیکٹس مجھے دے دیے، جی یہ بھی بنا دو وہ بھی بنا دو. تو کیسے بنائیں جب پیسے ہی نہیں ہیں آپ کے پاس؟ اور پیسے تب آئیں گے جب آپ ٹیکس دیں گے یہ لوگ. میں اپنی طرف سے سب کو یہ اشور کرتا ہوں کہ پورا زور لگا رہے ہیں ہم کہ اپنے اوپر ہم خرچے نہ کریں. پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کتنا ہم نے، اور ہاؤس اور اس میں 108 کروڑ روپیہ 3 سالوں میں ہم نے اپنا ایکسپینس کم کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے. 2 سال میں پاکستانی فوج نے اپنا بجٹ فریز کر دیا. ہم نے پوری کوشش کی ہے آسٹیرٹی کی. لیکن اب قوم کو سامنے آنا پڑے گا. اگر ہم نے خوددار قوم بننا ہے ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا. اس کو جس طرح آپ اس کو زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں، جس کھلے دل سے زکوٰۃ دیتے ہیں، خراج دیتے ہیں، تو ٹیکس، یہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں آج کیونکہ ہم اب پورا، میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پوری چھوٹ دی ہے بزنسز کو. مجھے اتنا بھی پتا ہے کئی بزنس نے اتنا پیسہ بنایا جتنا کبھی نہیں. خود مجھے بزنس مین نے کہا کہ ہمارا کبھی اتنا پیسہ نہیں بنا. تو یہ ضروری ہے، سب بزنسز سب کو کہتا ہوں کہ آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. پیسے دیانتداری سے پیسے دینے چاہیے. ہمارا کام ہے کہ ہم ایف بی آر کو ٹھیک کریں گے کہ ایف بی آر میں ہراسمنٹ کم جو ایشو ہے آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ تاکہ انسانوں کا کانٹیکٹ نہ ہو. لیکن عوام کا بھی آپ کا کام ہے کہ اگر آپ دنیا میں خودداری سے پھرنا چاہتے ہیں، ہر پاسپورٹ کی دنیا میں عزت چاہتے ہیں، تو آپ کو اب اس طرح ٹیکس دینا پڑے گا جس طرح اسکینڈینیویا کے لوگ دیتے ہیں، جو کہ آج خوشحال معاشرہ ہے. خوشحال معاشرہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم دیانتداری سے ٹیکس نہیں دیں گے. تو میری اپیل ہے آج سب کو کہ ہمارا ٹارگٹ سٹف ہے. ہم نے تقریباً 6,000 ارب روپیہ اکٹھا کرنا ہے ٹیکسز میں. 5,800 ارب روپیہ ہم نے اکٹھا کرنا ہے جو ہمارا ٹارگٹ ہے. اس کے اوپر ہم یہ جو نیا ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح امریکہ کے اندر ٹیکس فراڈ کا مطلب جیل. ٹیکس فراڈ کیا آپ جیل میں گئے. یہاں ہم کرنے لگے تھے لیکن ہمیں آیا کہ جی ایف بی آر کو لوگوں کو اعتماد نہیں. اب فائنانس منسٹر کے نیچے کمیٹی بنے گی، جو ولفل ٹیکس ڈیفالٹ ہوگا ہم اس کو جیل میں ڈال دیں گے. کیونکہ اگر ہم نے یہ نہ پیسہ اکٹھا کیا، ابھی بھی ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں، انہوں نے اس کے بعد ہمیں کہنا ہے کہ جی اس کے اوپر ٹیکس لگاؤ اور جی ایس ٹی لگاؤ اور چیزوں کے اوپر اور کھانے، تو لوگ تکلیف میں جائیں گے. تو لوگوں کے آپ سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ اگر ہم سارے لوگ تھوڑا تھوڑا ٹیکس دے دیں گے تو ہمارا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا اور پھر ہمیں لوگوں کے اوپر مشکلیں نہیں ڈالنی پڑیں گی. آخر میں بس اسپیکر صاحب میں اپنی کنکلوڈ کرتا ہوں تقریر کہ ہمارا ایک ایشو ہے پاکستان کا جو کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہے اس وقت ہندوستان کی حکومت ظلم کر رہی ہے. میں آج اس کے اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ 5 اگست اس سے پہلے بھی کشمیریوں کے اوپر ہندوستان کی حکومت ظلم کر رہی تھی. پیلٹ گنز کا استعمال، لوگوں کو اٹھا لینا، ان کو ایک ایسا ٹریٹ کرنا جیسے جب سے یہ بی جے پی کی حکومت آئی ہے، یہ جو آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے ان کو ہر قسم کی تکلیف میں تھا. لیکن 5 اگست کے بعد ظلم کی انتہا ہو گئی. تو میں آج اس پلیٹ فارم سے اس لیے ان کا نام لینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی. میں ان کے جذبے کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی ساری قوم کی طرف سے. کوئی نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ جس طرح کا انہوں نے جو 80 لاکھ کشمیریوں کے اوپر 8 لاکھ ہندوستان کی فوج بٹھا دی اوپر جا کے،
اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتے ہیں. ان کو ڈرایا دھمکایا, لوگوں کو, نوجوانوں کو پکڑ کے باہر لے گئے, ان کی لیڈرشپ کو اندر ڈالا. کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ سٹینڈ لے, وہ کھڑے ہوں گے. تو آج اس ہال سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان ان کشمیر, ان دلیر کشمیریوں, ان کی خاص طور پہ خواتین جس طرح وہ کھڑی ہوتی ہیں, جس طرح وہ باہر جاتی ہیں, ڈیمونسٹریٹ کرتی ہیں, ان کے جو بچے ہیں, نوجوان ہیں, ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو مرضی لوگ کہیں کہ جی یہ کچھ کرنے لگے ہیں کمپرومائز, کسی قسم کی, جب تک ہم ہندوستان سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بحال نہیں ہوگی, جب تک جو 5 اگست کے انہوں نے جو قدم اٹھائے وہ واپس نہیں لیں گے, تب تک وہ نہیں. بہت بہت شکریہ.